حضرات ناظرین و خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو خاص طور سے میں اپنی ماں اور بہنوں کے لیے بنا رہا ہوں، لیکن اگر آپ مرد ہیں تو یہ سوچ کر اس ویڈیو کو نہ چھوڑ دیں کہ میں تو مرد ہوں اور یہ ویڈیو عورتوں کے لیے ہے۔ آپ اس ویڈیو کو اس نیت سے، اس ارادے سے واچ کریں کہ جب صحیح مسئلہ مجھے معلوم ہو جائے تو میں اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھاؤں گا، انہیں بتاؤں گا۔ یقیناً اگر آپ اس ارادے سے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور سمجھ کر اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھاتے ہیں اور پھر وہ عورتیں سمجھ کر ان باتوں پر عمل کرتی ہے تو اللہ رب العزت آپ کو اجر و ثواب سے ضرور نوازیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اس ویڈیو کو واچ نہیں کر سکتے یا واچ کرنے کے بعد آپ کو باتیں سمجھ میں نہیں آئیں تو اس ویڈیو کے لنک کو اپنے گھر کی عورتوں تک ضرور پہنچائیے۔ پہنچانے کے بعد بھی اگر وہ عورتیں ان باتوں پر جو باتیں میں کہنے والا ہوں عمل کر جاتی ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو اجر و ثواب سے ضرور نوازیں گے۔ دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر بالغ عورت کو ہر مہینہ خون آتا ہے، جس کو حیض کا خون کہا جاتا ہے، اور اس صورت میں وہ عورت ناپاک ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں وہ عورت نہ ہی روزہ رکھ سکتی ہے، نہ ہی قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہے، نہ ہی نماز پڑھ سکتی ہے۔ تو وہ عورت جو اللہ والی ہوتی ہیں، جن کے دلوں کے اندر خاص طور سے رمضان مبارک کے مہینے کی عظمت ہوتی ہے، وہ گھبرا جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے کہ اب کیا ہوگا، اب تو ہم ناپاک ہو گئے، اب نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، نہ ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، اگر آپ اس صورت میں گھبرا جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو ماہانہ خون آ رہا ہے آپ کے عمل کی وجہ سے یا کچھ کرنے کی وجہ سے نہیں آ رہا ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ تکوینی اور یہ قدرتی فیصلہ ہے۔ تو آپ اس پر خوش رہیے اور اللہ کا شکریہ ادا کیجیے کہ وقت پر ماہانہ خون آ گیا، کیونکہ یہ ایک نعمت ہے۔ جن عورتوں کو ماہانہ خون نہیں آتا ان سے پوچھیے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے اور ڈاکٹروں کے کس طریقے سے چکر کاٹتی ہیں۔ تو اس صورت میں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے رخصت دی ہے کہ آپ روزے چھوڑ سکتی ہیں، آپ نمازیں چھوڑ سکتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی ہیں، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تو پھر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہاں، اس صورت میں بھی آپ رمضان المبارک کے مہینے کی، رمضان المبارک کے پاک گھڑیوں کی قدر کر سکتی ہیں۔ وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ جس طریقے سے عام حالات میں یعنی پاکی کے دنوں میں آپ ہر نماز کے لیے وضو کرتی تھی، پھر نماز کے لیے مصلی پہ جاتی تھی، اسی طریقے سے آپ بھی ان ایام میں یعنی ان ناپاکی کے دنوں میں بھی جیسے ہی آذان ہو، جو آپ کا معمول ہے اس معمول پر آپ عمل کریں۔ آذان ہوتے ہی آپ جائے اچھے طریقے سے وضو کریں، جس طریقے سے نماز کے لیے آپ وضو کرتی ہیں اسی طریقے سے آپ وضو کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس وضو پر آپ کو اللہ اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ مصلی پر جائیں، اور مصلی پر جانے کے بعد آپ نماز نہ پڑھیں، کیونکہ آپ ناپاک ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتی۔ مصلی پر بیٹھ جائیں، اور بیٹھنے کے بعد یقیناً آپ قرآن کریم بھی نہیں پڑھ سکتی ہیں، نہ ہی قرآن کریم کو چھو سکتی ہیں، نماز تو پڑھ ہی نہیں سکتی ہیں۔ تو آپ یہ کریں کہ ایک تسبیح کو ہاتھ میں لیں اور تسبیح پڑھنا شروع کر دیں، یا درود پڑھنا شروع کر دیں، ذکر و اذکار کرنے لگیں، اور بیٹھ کر آپ اللہ رب العزت سے لو لگائیں اور دعا کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس صورت میں اللہ رب العزت کو میں سمجھتا ہوں ترس آئے گا، رحم آئے گا، اور اللہ آپ کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا کہ جتنا ثواب نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے پر نہیں عطا کرے گا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں آپ نمازیں نہیں پڑھ سکتی ہیں، روزے نہیں رکھ سکتی ہیں، پھر بھی آپ اللہ کو یاد کر رہی ہیں اور مصلی پر بیٹھ کر وضو بنا کر اللہ کو یاد کر رہی ہیں، تو اللہ کو ترس آئے گا اور اللہ رب العزت آپ کے مقام کو بلند فرمائے گا۔ اور اس صورت میں اس معمول کی برکت سے جو پاکی کے ایام ہیں، ان پاکی کے ایام، ان پاکی کے دنوں میں مزید آپ کو اور عبادت کرنے کی توفیق مل جائے گی۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Had Media.